یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں ہی ہے جو بے چین رکھنے والا ہے۔ جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے، اور جس نے برائی کی سو اس پر ہوگی، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ اسی کی طرف قیامت کا علم لٹایا جاتا ہے، اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں کھاتے، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ کوئی مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، تو وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا تھا، ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں۔ اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، اور اگر اس سے کوئی برائی آ پہنچے تو بہت مایوس، نہایت نا امید ہوتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور ہی کہے گا یہ میرا حق ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف واپس لے جایا گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس ضرور بھلائی ہے، بس ہم یقیناً ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا، اور یقیناً ہم انہیں ایک سخت عذاب میں سے ضرور چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ دعا کرنے لگ جاتا ہے، کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو پھر تم اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہے جو بہت دور کی حفاظت میں پڑا ہوا ہے۔ ان قریب ہم انہیں اپنی عطائے دنیا کے کناروں پر دیں گے اور ان کے غموں میں گھلائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گی یہی حق ہے، اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سنو، یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، سن لو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ ان کی قوم نے بھی اختلاف کیا تھا، بس تم اختلاف نہ کرنا، تم نیک اعمال کرنا، اور قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب وہ آپ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا علم صرف میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا کہ اے جبرائیل، اے آنے والے، کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے نا، آپ نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے، نہ تو جانتا ہے اور نہ میں جانتا ہوں۔ اب جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ فرشتوں کے سردار ہے، ان کو بھی علم نہیں، یعنی وہ جو اللہ نے لکھ کے رکھا ہوا ہے نا، وہ کتاب لوح محفوظ کے اندر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں جتنا اللہ آرڈر دیتے ہیں فرشتوں کو، ان کو اتنا پتا ہوتا ہے، اور وہ فرشتوں کا سردار ہے اسے نہیں پتا، اور ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہے ان کو بھی نہیں پتا۔ اور اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی اچھی بات ملتی ہے تو تم شکر کرتے ہو، جو مومن ہوتا ہے نا وہ شکر کرتا ہے، اور جب کوئی دکھ کی بات ہوتی ہے تو وہ سجدہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ سے، توبہ کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ان کو خوشی ملتی ہے تو تکبر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جب ان کو کوئی ٹینشن آتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی خوشی آپ کا اپنا کمال ہے، اور دکھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ڈال دیا ہم پہ۔ اور کفار مکہ کہتے تھے نبی کی وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوشیاں بھی میرے ہاتھ میں ہیں اور غمیاں بھی میرے ہاتھ میں ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں خوشیاں لگاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں غمیاں لگاتے ہیں۔ اولم یکفی بربک، کیا تو اس بات پہ کفایت نہیں کرتا کہ تیرا رب تجھ پہ گواہ ہے؟ ہر چیز میں اللہ حاضر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ خبردار۔ تحقیق اگر تم شک میں پڑ جاتے ہو اللہ کی ملاقات سے، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ ہم قیامت کے دن نہیں اٹھائے جائیں گے تو تم بہت بڑے گھاٹے میں ہو، خسارے میں ہو۔ اللہ خبردار، بے شک اللہ ہر چیز کو گیر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ برتر عظمت والا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے معافی کی درخواستیں کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ نگہبان ہے اور تم ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ اور ہم نے اسی طرح تمہاری طرف قرآن عربی وحی کیا ہے تاکہ تم مکہ اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس کسی بات میں تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے، وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں، جس کے لیے چاہتا ہے رزق شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہیں وہ جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے آپس میں تو فرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا آپس کی ضد کی وجہ سے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک مدت مقرر تک ایک بات طے نہ کی گئی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ جن کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا وہ اس کی طرف سے خلجان امیز شک میں ہیں۔ پھر تم اس دین کی طرف بلاؤ اور اسی پر جمے رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے جو نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کی دعوت قبول کر لی گئی، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ اس کے لیے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سن لو، یقیناً جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ طے کی گئی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور وہ ان پر واقعہ ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گاڑ لیا؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق ثابت کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں کے راز جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے
اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے کافر تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق اشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، مگر وہ ایک اندازے سے جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز قابل تعریف ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور جو اس نے ان دونوں میں جاندار پھیلائے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى، شورا کا مطلب ہے مشورہ کرنا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک، اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، یعنی آپ کو بھی اگر قرآن مجید دیا ہے تو پہلے بھی میں نے کتابیں نازل کی ہے۔ میں اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ کس کا پیغام پہنچانا ہے؟ وہ کون ہے؟ رب کیا تعارف ہے اس کا؟ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، بلند ہے، اور جس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، اس کے اوپر اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے، جیسے ہماری محفلوں میں آ کے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو بندہ رات کو وضو کر کے سوتا ہے، کروٹ چینج کرنے پہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر مقرر ہوتا ہے نا فرشتہ، وہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے۔ یعنی ان کی اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ جیسے گھر سے طالب علم نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے۔ تو فرشتے جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ تسبیحات کرنا اور ہمارے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنے زیادہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے لیکن اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست پکڑتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی قیامت کے دن اللہ ان کو پکڑے گا، اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے، جانتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ام القریٰ، مکہ والوں کو ڈرائیں۔ ام القریٰ جو ہے بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں، قریٰ کا مطلب بستی ہے، ام کا مطلب ماں ہے، تو اس کا نام ہے مکہ، یعنی مکہ کو بستیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ تو ان کو بھی ڈرائیں، جو ارد گرد ہیں ان کو بھی ڈرائیں، سب کو سمجھائیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، اور اگر یہ اختلاف کرتے ہیں تمہاری باتوں میں، نہیں مانتے، نہیں سمجھتے، تو ان سے کہہ دے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ يُنِيبُ، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، میرا اسی پہ توکل ہے، میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، میں نے اسی کی بات کو مان۔ جیسے کوئی بندہ آپ کے پاس پیغام لے کے آئے کہ آپ کو فلاں فلاں شخص یہ پیغام دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میری بات مان لو، آپ آگے سے کو نہیں میں نہیں مانی، میری مرضی ہے، مانوں یا نہ مانوں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو پیغام پہنچانا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا۔ یہاں پہ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پیغامبر بنا کے بھیجا گیا ہے، میرا اسی پہ توکل ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمام تعریفیں ہمارے لیے پیدا کی، چیزیں پیدا کی، زمین آسمان جڑے جڑے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ جتنے مرضی بڑے بڑے خدا بن کے بیٹھ جائیں، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں اور اس کا انجام دیکھ لیں، سنا ہے آپ نے، پڑھا بھی ہے، اور اس کی لاش بھی آپ نے دیکھی ہوگی نیٹ پہ، کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ، خدا کہلاتا تھا خود کو۔ قارون کو دیکھ لیں، آج تک زمین میں دستا جا رہا ہے۔ حمان کو دیکھ، جتنے بھی بڑے بڑے اپنے آپ کو خدا کہلانے والے، کیا ہوا ان کا حال؟ زمین میں دنس گئے۔ لیسا کمثلہ، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، جو مرضی کر لے۔ اور تمہاری طرف بھی میں وحی کرتا ہوں، تم سے پہلے بھی میں نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب کی طرف وحی کی۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم فرقے وریثت نہ کرو۔ اور یہاں جو ایک بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وَمَا تَفَرَّقُوا، آیت نمبر 13 ہے کہ تم میں سے فرقہ وریت نہیں کرتے مگر کون لوگ؟ الا من بعد ما جاءہم العلم، جن کے پاس علم آ جاتا ہے وہی فرقہ وریت کرتے ہیں۔
دیکھیں یہ کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ان پڑھ جاہل کو آپ جدھر لگاؤ گے نا اسے لگ جانا. جو تھوڑا پڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے ہم میں سے وہ صحیح ہے جس کا تعلق صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ نے 25واں پارہ یہ ہمارا شروع سے لے کے تقریباً 25 پاروں تک آپ نے سن لیا ہے. کہیں آپ نے کسی فرقے کا نام سنا ہے؟ قرآن مجید میں کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ صرف اپنی پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں. ادروائز قرآن مجید میں کوئی فرقہ نہیں ہے. کون جنت میں جائے گا؟ وہ جو قرآن اور حدیث پہ عمل کرتا ہے، نام اس کا جو بھی ہو. نام بھی دیکھا جائے گا اس کا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جو محمدی کہلائے گا. محمدی کون کہلائے گا؟ جو حدیث پہ عمل کرے گا اور قرآن پہ عمل کرے گا. اس کے علاوہ کوئی کہے میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں، اگر اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے. تو نام میں جانے سے بہتر ہے، فرقے میں جانے سے بہتر ہے، کہیں بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث پہ لے کے آئیں. آپ جس مرضی نام کے ساتھ منسوب ہے لیکن اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق لے کے آئیں، پھر آپ کی بخشش ہے. اگر اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم فرقہ واریت کرتے ہو نا تو میں چاہوں تم پہ عذاب نازل کر دوں، لیکن کیا ہے نا الی اجل مسمی لقضی بینہم، میں نے اس کا بھی ایک وقت مقرر رکھا ہے. اللہ نے جو ڈیل دے رکھی ہے، وقت مقرر کر رکھا ہے، اس مہلت کو اپنی خوشی مت سمجھیے، اپنی عزت مت سمجھیے کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہم جو مرضی کرتے رہے. ایسا ہر کس میں نہیں ہے. پکڑ ہوگی لیکن وہ کہتا ہے میرا ایک اصول ہے، میں نے وقت رکھا ہے. ہاں اس سے پہلے آپ لوگ معافی مانگ لو، میں معاف بھی کر دوں گا. تو اگر نہیں تو ٹھیک ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اے نبی ان سے کہہ دو تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال. ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانے. اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ. اور کس لیے نازل کیا؟ کہ تم لوگ آپس میں بھی انصاف کرو اور لوگوں کے اندر بھی انصاف کرو. اللہ باریک دیکھنے والا ہے. تم قیامت کے بارے میں نہ جھگڑا کرو، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، اگر کوئی چاہتا ہے ارادہ آخرت کا تو اللہ اس کو آخرت بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. اگر کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ چاہتا ہے تو اللہ اس کو وہ دے دیتا ہے. یعنی اللہ آپ کے ذہن کے مطابق آپ کو دیتا ہے. تو ہمیشہ دعا مانگا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی. جسٹ آخرت بھی نہ مانگے اور اکیلی دنیا بھی نہ مانگے، اللہ یہ دے دے اللہ وہ دے دے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگے. کیونکہ اگر آپ اکیلی دنیا مانگتے ہیں تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. دنیا کے ساتھ ہمیشہ آخرت ساتھ مانگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الذی یبشر اللہ، یعنی یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ بشارت دیتا ہے. کون سا وہ شخص ہے؟ جو ایمان لے کے آیا اور اچھے عمل کیے. اس کے لیے کس چیز کی بشارت ہے؟ جنت کی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نیک اعمال کرتے ہو تو اللہ بھی بڑا قدردان ہے. قسم سے اللہ سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہے ہمارا. اللہ اتنا قدردان ہے کہ ایک نیکی پر ہزاروں نیکیاں دے دیتا ہے، اتنا قدردان ہے. دیکھ لیں رمضان میں ایک کے اوپر اللہ نے 17 سے بھی زیادہ سیل لگائی ہوئی ہے کہ ایک ایک نیکی کے تمہیں اتنا اجر اجر ملے گا. تو وہ ہمارا بہت بڑا قدردان ہے. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا تم اللہ پر جھوٹ بولتے ہو؟ فَيَشَاءِ اللَّهُ، بس اگر چاہتا تو تمہارے دلوں پہ مہر لکھا دیتا، تمہیں مٹا دیتا، تمہیں برباد کر دیتا. لیکن وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، وہ جننے کی ہر بات کو جاننے والا ہے. اگر تم توبہ کرتے تو وہ معاف کرنے والا ہے. لو بسط اللہ رزق، اگر چاہتا اللہ تمہارا رزق فراخ کر دے، جتنا چاہے فراخ کر دے، جتنا چاہے فراخ کر دے، لیکن وہ دیتا ہے جس قدر چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہے. اگر چاہتا پوری دنیا میں ایک بھی غریب نہ ہوتا، سب امیر ہوتے، لیکن یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. جنت میں سب نے ایک جیسا ہونا. دنیا اس کا نام کیا ہے؟ آزمائشوں کا گھر. کسی کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو کم دے کے آزماتا ہے. دونوں کی آزمائش ہے. جس کو دیا اس کی بھی ہے کہ یہ میرے راستے پہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں، متکبر تو نہیں ہوتا. جس کو نہیں دیا اس کی بھی آزمائش ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرے سے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا. لہٰذا آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کی جو ہوش ہے نا،
اس کی جو خواہش ہے وہ کبھی نہیں بڑھتی. میں دیتا ہوں نا، کہتا اور مل جائے، ایک کوٹھی کہتا دوسری بھی آ جائے، دوسری کہتا تیسری بھی آ جائے. اس کا منہ نہیں بھرے گا مگر قبر کی مٹی. مر جائے گا تو خواہشیں ختم ہوگی، زندگی میں اس کی خواہشیں نہیں ختم ہوگی.